مشکل کشا شیر خدا امداد کن یا علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن یا علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ ایک قول کے مطابق 17 رمضان شریف کو یا 18 رمضان کو آپ پر ایک بہت بڑے خبیث خارجی نے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے وار کیا، اور پھر ان زخموں کے بعد حضور مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 21 رمضان المبارک کو دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے۔ الحمدللہ مختلف مواقع پر فضائل و مناقب و سیرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ باتیں ذکر حیدر اقدس اور کچھ نصیحتیں مولا پاک کی وہ ہم بیان کرنے اور آپ حضرات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مولا کائنات کے بہت سارے القابات ایسے ہیں کہ جو عام زبانوں پر بھی نہیں ہیں، کچھ مشکل ہونے کی وجہ سے اور کچھ زیادہ زبان زد عام نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور کثرت القاب جو ہوتا ہے وہ شان عظمت کی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اس دور میں ان مبارک ذاتوں کے جو مختلف القابات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آج ہمارے معاشرے میں نقیب و خطیب یا اشتہار کی صورت میں کسی کو کچھ بھی کہہ اور لکھ دیا جائے۔ یہ القابات ان پاک ذاتوں کی کامل سیرت اور ذات پر صادق ہوتے تھے۔ حضور حیدر کرار کا ایک لقب ہے بیدۃ البلدہ۔ بیدۃ البلدہ کا مطلب ہے علاقے کا بے تاج بادشاہ۔ تو یہ امیر المومنین امام الواصلین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح ایک لقب ہے وہ اکثر عوام سنتے ہیں محافل میں، یعصوب الامہ۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ امت کا سردار۔ بیدۃ البلدہ جیسے علاقے کا بولتے بے تاج بادشاہ، اور یعصوب الامہ اس کا مطلب ہے امت کا سردار۔ اور علاوہ ازیں مرتضیٰ، اسد اللہ، حیدر کرار، امیر المومنین، اس کے علاوہ بعض روایات میں حضور شیر خدا کے القابات میں سے ہے سید المسلمین، مسلمانوں کے سردار، ولی المتقین، متقیوں اور پرہیزگاروں کے ولی، اور ایک ہے قائد الغر المحجلین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا وصف بیان کیا ہے جس سے قیامت کے دن وہ جانے اور پہچانے جائیں گے۔ اس میں یہ بات ہے کہ ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، روشن پیشانیوں والے۔ تو مولا کائنات کو کہتے ہیں قائد الغر المحجلین، کہ وہ حضرات کہ جن کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روشن ہوں گے، مولا کائنات شیر خدا ان کے قائد اور سربراہ ہیں۔
یہ شان اور عظمت۔ ویسے حضور مولا علی پاک کو جو لقب پسند تھا وہ محبوب کا عطا کیا ہوا تھا، اور وہی آپ کی کنیت ہو گئی، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، ابو الحسنین بھی ہے، لیکن حیدر کرار کو جو کنیت پسند تھی وہ ابو تراب ہے، اور بہت پسند کرتے تھے، خوش ہوتے تھے جب آپ کو کوئی ابا تراب کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لقب اور وصف ہے جو سید عالم علیہ السلام کی زبان مبارک سے عطا ہوا، اور محب کو محبوب کی عطا پر ہی ناز ہوتا ہے۔ اور حالانکہ بات اتنی ہے کہ آپ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور مسجد مبارک کی جو خاک ہے وہ حضور مولا المسلمین کے لباس اطہر کو مس کر چکی ہے، اس کے آثار لباس حیدر کرار سے عیاں تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے قم یا ابا تراب، اے مٹی سے ملنے والے کھڑا ہو جا۔ تو بس ابو تراب کا معنی یہی ہے۔ تو مولا علی پاک کو یہی کنیت پسند رہی ہے کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ عمومی طور پر جب مولا مرتضیٰ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کہ اللہ تبارک و تعالی حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرہ اقدس کی جو بزرگی ہے اور آپ کے وجہ اقدس کی جو عزت اور عظمت ہے، رب تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ بڑھایا اور مالک اور بڑھائے۔ یہ جو حضور مولا علی پاک کے ساتھ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پڑھا جاتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لم یعبد الاوثان قط لصغرہ ایب من ثم یقال فیہ کرم اللہ تعالی وجہہ، کہ مولا علی پاک نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنا سر انور بت کے آگے نہیں جھکایا۔ اس لیے حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ اس چیز کا اطلاق اور اظہار ہوتا ہے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو حلیہ مبارک ہے کتب میں درج ہے کہ آپ کا رنگ مبارک سفیدی مائل گندمی تھا۔ ایک ہوتا ہے شدید گندمی رنگ ہونا، لیکن یہ سفیدی مائل تھا۔ آنکھیں بڑی خوبصورت اور روشن، اور ریش مبارک گھنی تھی جو سینہ مبارک کو بھر دیتی تھی۔ وجود اقدس، صحت مند اور بازو پر گوشت، اور قد آپ کا بہت لمبا نہیں تھا اور بہت زیادہ پس نہیں تھا، موزونیت تھی مولا مرتضیٰ کے قد انور میں، اور چاندی کی طرح چمکتی ہوئی سراہی کی طرح مبارک گردن، گویا یوں کہہ لیجئے کہ 14ویں کا چاند ہے جو رخ حیدر میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ والوں کی نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے۔ استاد زمن مولانا اثر رضا کہتے ہیں دیکھنے والے تو کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشیاء جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں آپ نے حضور مولا کائنات کے لیے اس روایت کو ذکر کیا کہ جب سرکار حیدر کریم آستانہ شریف سے باہر تشریف لاتے اور زیارت کرنے والے مریدین و معتقدین اور محبین جو حاضر ہوتے تھے تو جیسے ہی مولا علی پاک کی طلعت ہوتی آستانے سے باہر تشریف لاتے تو آپ کی ایک جھلک دیکھ کر حاضرین میں ایک عجب کیفیت پیدا ہوتی اور زبانوں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بے ساختہ اللہ کا ذکر شروع ہو جاتا تھا، اور پھر کئی بے خود ہو کر جن کو اپنے آپے پر بھی ضبط نہ رہے ان کی زبانوں پر یہ کلمات صورت حیدر دیکھ کے جاری ہوتے
ما اشرف هذا الفتى، کیا عظیم شرف والا جوان ہے، ما اکرم هذا الفتى، ما اعلم هذا الفتى، ما اشجع هذا الفتى، یعنی عزت والے، شرف والے یہ جوان کس قدر صاحب علم، صاحب کمال اور کس قدر عظیم اور جلیل بہادر ہیں، یہ مولا علی پاک کو دیکھ کر بے ساختہ زبانوں پر جاری ہو جاتا تھا۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہجرت کی رات یہ شرف حاصل رہا کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے مبارک بستر پر لٹایا اور فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں ہیں وہ واپس کر کے تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا۔ کوئی سارا واقعہ سنانا کا نہیں ہوں، یہ آپ سب حضرات سنے ہوئے ہیں، بس ایک روایت کے 1.5 سطر آپ کو سنانی ہے تاکہ اس کا لطف پائیں اور مقام مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سمجھیں۔ تو حضور مولا علی پاک کو جو حضور نے چادر عطا فرمائی علیہ الصلوۃ والسلام وہ سبز رنگ کی تھی، آپ نے اس کو اوڑھا اور آرام فرمایا۔ اگر ہم درایت کے ساتھ محسوس کریں تو مولا علی پاک سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ زندگی کی وہ راتیں کہ جن راتوں میں بڑی چین کی نیند آئی اور بڑی لطف کی نیند آئی، وہ نیند شب ہجرت کی نیند تھی۔ اور باہر کا ماحول کیا ہے کہ مکہ شریف کی تمام برادریوں، تمام قبیلوں کے افراد ننگی تلواریں لیے آستانہ شریف کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں۔ آپ خود بتلائیے کہ دشمن سر پہ منڈلا رہا ہو اور ایسی حالت میں چادر اوڑھ کے آرام سے سو جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ مولا علی پاک کی نظر حضور کے اس ارشاد پر تھی کہ علی یہ امانتیں واپس دے کر تم بھی ہمارے پیچھے آ جانا۔ تو مولا علی پاک کو حضور کی ذات اقدس پر یقین کامل تھا کہ جب جانے جانے فرمایا ہے کہ واپس کرنی ہے اور ہمارے پیچھے آنا ہے، تو حیدر کرار جانتے تھے کہ سورج دوسری طرف سے چڑھ سکتا ہے، زبان حبیب سے نکلی ہوئی بات کبھی بے اثر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے سید الملائکہ جبریل امین کو علیہ السلام اور حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام کو بھیجا اور مولا علی پاک آرام فرما رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات عظیم المرتبت ملائکہ، عالی مرتبت ملائکہ، یہ سید عالم علیہ السلام کے حکم پر آرام کرنے والی ذات مولا مرتضیٰ کے بستر کے قریب آئے ہیں، اور سنیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ بخ بخ، اس کا مطلب ہے واہ واہ۔ اگلی بات تو آپ کو کیا سنانی ہے، اسی کا لطف لینے کی کوشش کریں۔ یہ واہ واہ جب بندہ کہتا ہے تو محسوسات کے اندر اس کے کیا ہوتا ہے، اور یہاں بخ بخ کہنے والا کو بشر نہیں ہے بلکہ تمام نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں بخ بخ من مثلو کا یبن ابی طالب، علی یہ جو آج کی رات تو نظارے کر رہا ہے اس میں تیری مثل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ غنی حمید۔ ان اللہ تعالی یباہی بک علی ملائکتہ، حالت یہ ہے کہ جبریل سرانے اور میکائیل پائنتی کی طرف ہے اور آپ سو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بزم میں آپ کی اس کیفیت پر کہ کس طرح جان تلی پہ رکھ کے حبیب کے بستر پہ سو رہے ہو، اللہ کریم اس کیفیت پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی
شان و عظمت کا وہ عظیم پہلو ہے کہ جو ہجرت کی رات آپ کی شان، مقام اور مرتبہ اس انداز پر ظاہر ہوا۔ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد پاک سارے جہاں کے اندر آج بھی اپنی شان، بان، عز و عظمت کے ساتھ اولاد مرتضیٰ، اور خصوصاً جب ہم اولاد مرتضیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں تو مولا علی پاک نے دیگر نکاح بھی فرمائے کہ جن سے اولاد امجاد کا سلسلہ ہوا۔ حضرت محمد ابن الانفیاء سے اولاد کا سلسلہ ہوا، دیگر آپ کے صاحبزادگان جو غیر فاطمی ہیں ان سے یہ سلسلہ ہوا۔ لیکن آل رسول جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مولا مرتضیٰ اور حضور سیدہ کریمہ عالیہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارک وسلم، یہ جو انوار و تجلیات اور فضل و کمال و عزت و عز و شرف و بزرگی کا مجمع البحرین ہے، مجمع البحرین، عزت و شرف و بزرگی کے دو سمندر کٹھے ہوئے ہیں، ایک ذات حیدر اور دوسرے حضور مخدومہ پاک۔ اس مجمع البحرین سے جو در نایاب اور قیمتی گوہر ظاہر ہوئے ہیں وہ حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، نیرین، قمرین، منورین، سبتین، مبارک ذاتیں۔ یہ جو لڑی آگے چلتی ہے ان کو کہتے ہیں آل رسول۔ کیا کہتے ہیں جن کو؟ آل رسول۔ باقی جب لفظ اہل بیت آتا ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک، حضور کے چچا، ان کی آگے اولادیں، یہ سارے حضرات جو ہیں اہل بیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور جب آل رسول کہا جائے تو پھر یہ مولا مرتضیٰ اور حضرت مخدومہ سے جو نسل کریم ہے اس نسل کریم کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ باوجود اس کے کہ کربلا معلیٰ میں آل اطہار کے مہکتے ہوئے پھولوں کو کچلا گیا، روندا گیا، اور یزیدیت نے اس زوم میں کہ بطول زہرا کے چراغ کو بجھا دیا جائے گا اور آج اس نور کو مٹا دیا جائے گا۔ آخری یہ نور نور مصطفیٰ ہے نا؟ کیا خیال ہے جی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نور پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ دشمن چاہتے ہیں کہ نور کو بجھا دیں۔ میں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس مقام پر آیت اتری ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں سیاق و سباق کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ دشمن یہی چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھا دیں، اور رب یہی چاہتا ہے کہ نور کامل رہے۔ تو پھر کس کا چاہا ہوگا؟ فعال لما یرید، اللہ وہی کرتا ہے جس کا وہ ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی چہار دانگ عالم میں مولا مرتضیٰ کی ذات اقدس سے جو آگے آل رسول کا سلسلہ ہے، دنیا کا کوئی خطہ اس نسل کریم کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے شروع میں جب یہ منقبت پڑھ رہے تھے ہمارے حضرات، اور یہ جو کلام آج پڑھا گیا ہے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، یا ید اللہ یا قوی یا زور بازوئے نبی۔ انشاءاللہ زندگی رہی، مالک کریم نے مہلت دی تو اگلے سال پھر ہم آپ کو صرف یہ منقبت اور اس کا معنی و مفہوم بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ فارسی کلام ہے جو اعلیٰ حضرت سرکار نے مولا مرتضیٰ کی شان میں، مظلوم کربلا کی شان میں، سید سجاد کی شان، بلکہ یہ استغاثہ ہے۔ اور امام محمد باقر کریم، امام محمد موسیٰ کاظم کریم، تمام ائمہ اہل بیت اطہار، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ قادریت ہے، تو ان حضرات کی بارگاہ میں سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظوم استغاثہ پیش کیا ہے۔ تو وہ جو کلام ہے سبحان اللہ، پھر انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ آج ہم
اس مرحلے پر ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے نام کئی لیے اہل اطہار کے، حضور داتا سرکار کی ذات ہے، خواجہ غریب نواز ہیں، سرکار نظام الدین اولیاء ہیں، حضرت صابر پاک ہیں، یہ سب حضور داتا گنج بخش کی ذات ہے۔ اور پھر ولیوں کے بادشاہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی ذات ہے، یہ سب کے سب آل رسول ہیں۔ تو یعنی کہ سن 61 ہجری میں ایام محرم میں جس خاندان کا چراغ گل کرنے کی ناپاک سازش رچی گئی، اس خاندان کے چراغ دنیا کے خطے خطے پہ روشن اور آج بھی اپنے فیوز و برکات کو بانٹ رہے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، یہ پہلے ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے کہ حضرت سیدہ عالیہ مخدومہ کریمہ کا جو عقد مبارک، نکاح مبارک مولا مرتضیٰ سے ہوا ہے، یہ اللہ کریم کے حکم سے ہوا ہے۔ اور جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں کائنات کی بہترین عورت کو، تبھی حضور سیدہ کو خیر النساء کہتے ہیں، میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ جب ان دونوں حضرات کا نکاح مبارک ہو گیا، اور پھر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان کا باب اس دن مکمل ہوا ہے جس دن سیدہ مولا علی کے نکاح پاک میں رونق ہے۔ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے نا، اس دن مولا علی کی شان کا باب مکمل ہوا ہے جس دن سیدہ پاک مولا علی پاک کے حرم کی رونق بنی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا نکاح مبارک فرمایا تو حضور نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا ہی بچا ہوا پانی مولا مرتضیٰ اور سیدہ کریمہ پہ چھڑکا۔ اور اب آپ ذرا دعا سننا دل کے کانوں سے، اللہم بارک فیہما، یا اللہ ان دونوں میں برکت دے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جگہ جگہ آل اطہار کے دیپ کیسے جل رہے ہیں۔ اللہم بارک فیہما، اے مہربان ان دونوں میں برکت دے، وبارک علیہما، اور ان دونوں پر برکت نازل فرما۔ اور آگے کہا وبارک لہما فی نسلہما، بات تو ہو گئی جناب، ان دونوں میں بھی برکت دے، ان دونوں پر بھی برکت نازل کر، اور ان کی نسل میں بھی برکت دے۔ کیا بات ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور جان عالم علیہ السلام نے کھجوریں دی، گنتی کی کھجوریں تھیں، وہ انہوں نے اپنے توشہ دان میں ڈال لی، جس کو آج ہماری بولی میں ٹفن باکس کہہ لیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ نہ وچ ویکھنا ہے تے نہ گننا ہے، جنیاں جدو چاہی دیاں ہوئیاں کٹ نہ روی۔ اندازہ کریں آپ، اب ایک ہی جملہ ہے، ہم کو خطابت کی داد بٹورنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی راہ عشق کا راہی ہو جائے، ہے نا، محبت اور الفت اور عقیدت کی جو راہ ہے اس پر انٹری نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اب عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گنتی کی کھجوریں تھی، وہ کہتے ہیں کئی من کھجوراں تے میں ویسے ہی صدقہ کی تھی۔ سمجھ گئے؟ کریم دنیا سے تشریف لے گئے، کھجوریں ویسے نکلتی رہی ہیں۔ امیر المومنین امام الواصلین صدیق اکبر عتیق و اطہر مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، وصال فرما گئے، ان کے دور خلافت میں بھی کھجوریں ویسے نکلتی رہی۔ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پہ جلوہ گر ہوئے، پھر شہادت کا جام نوش کیا، ان کے کل دور خلافت میں بھی کھجوریں نکلتی رہی۔ اور پھر جامع القرآن داماد محبوب رحمان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو جب بلوائیوں کا بلوہ شروع ہوا ہے، وہ اس وقت کہتے ہیں کہ وہ کہیں گم ہو گیا، وگرنہ یہ معاملہ قیامت تک بھی جاری رہتا۔
اور ایک روایت اس کے ساتھ اور ملا لیں تاکہ مضمون سمجھنا آسان ہو، وہ یہ ہے کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب میں ایک صحابیہ معظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی کی کپی بھیجی، روغن زر دیسی گھی۔ میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو امام سیوطی نے اس کو خصائص میں و دیگر فضائل اور خصائص کے جو رائٹرین ہیں جیسے امام ابو نعیم ہیں، امام بہقی ہیں، خود یہ امام سیوطی ہیں، قاضی یاز ہیں، تو وہ ان کے صاحبزادے وہ گھی کی کپی لے آئے۔ سید العالمین علیہ السلام نے نا اس میں سے سارا گھی نکال کر ان کو واپس کر دی خالی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بی بی پاک حاضر ہو گئیں اور بی بی پاک نے حاضر ہو کے عرض کیا، حضور مجھ سے تو غلطی ہوئی ہے۔ فرما کیا ہوا؟ عرض کی میں نے ہدیہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ فرما ہم نے تو قبول کر لیا۔ عرض کی حضور کپی پھر بھی پڑی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ برکت ہے تیرے لیے کہ تینوں جنہ جنوں کے ہو چاہیدہ ہوئے نا، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نکال دینا نکلے گا۔ اب میں اگر یہ روایات شروع کر دوں تو رات گزر جائے۔ یہ میں پوری الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہاں کو ایک بات ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، توشہ دان سے کھجورے نہ ختم ہو، کپی سے گھی نہ ختم ہو۔ چلو تا قدد رب کو پسند ہے، تا قدد، تو تا قدد کے لیے تیسری بات دیکھ لیں۔ جب سید العالمین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو راستے میں حضرت بی بی تھی ام معبد، ان کے شوہر حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا کام کا یہی تھا بکریوں کا دودھ دھونا اور مکھن وغیرہ بنانا، پنیر بنانا۔ تو وہ روٹ تھا، شاہراہ تھی جہاں سے مسافر آتے جاتے ان سے دودھ اور پنیر وغیرہ خریدتے تھے۔ آج ام معبد کی جھونپڑی رشک جنتی ہو گئی ہے، سمجھے؟ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا کہ کوئی دودھ ہے؟ عرض کیا کہ آج کل ادھر گھاس واس نہیں ہے تو میرا شوہر ابو معبد بکریوں کو دور لے گیا ہے۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جو اتنی ضعیف و کمزور ہے کہ وہ دودھ دینے کے اہل ہی نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق پاک سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ ہم اس سے دودھ لے لیں۔ تو روایتوں میں یہ لفظ ہیں کہ ام معبد نے مسکرا کے سر پہ ہاتھ رکھا، یہ بیویوں کی عادت ہوتی ہے تعجب کے اظہار کے لیے، سر پہ ہاتھ مار کے کہا اگر یہ آپ کو دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، لے لیں۔ صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو کھڑا کیا اور تھن اس کے ساتھ کیے، پھر حضور نے گورے گورے ہاتھ لگائے، فما لاؤ کو برتن لاؤ، برتن لاؤ، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اور پھر جناب وہ برتن جو بھرا ہے نا، یہی ہے عطاؤں اور نوازشوں اور کریموں کی عادت ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت ایک چیز لکھتے لکھتے نا، آپ نے ایک فارسی کا شعر لکھا، اس کا ایک مصرع ہے، اس مصرع کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کریم جب جام پیتے ہیں نا تو ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ زمین کو بھی حصہ مل جاتا ہے، یعنی کہ پیالے سے کبھی ٹپکتا ہے کیونکہ ان کو خطرہ کوئی نہیں ہوتا کہ مک جانا ہے۔ تو فرمایا کریموں کے جام سے زمینوں کو حصہ بھی ملا کرتا ہے۔ تو حضور رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ برتن ام معبد کو عطا فرمایا، فرمایا یہ تیرا ہے، باقی مزید دودھ دھویا ہے۔ کہنا یہ تھا کہ سید عالم علیہ السلام کا وصال، پھر سیدنا صدیق پاک کا وصال، پھر سیدنا فاروق اعظم کا وصال، اس وقت تک وہ بکری زندہ رہی اور اتنا ہی روز دودھ دیتی تھی جتنا اس دن تھا جس دن سید عالم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ لگائے۔ اب یہ تین روایتوں کا رزلٹ نکالو، وہاں ہاتھ لگائے ہیں تو دودھ میں کمی نہیں آئی، دور بدلا ہے۔ وہاں کپی کے لیے کوئی اسپیشل دعا نہیں فرمائی، وہ تو بھر گئی ہے، تو اس کی یہ کیا فرما پہ تیرے لیے برکت ہے۔ اور اس ابو ہریرہ کو گن کے کھجوریں دی ہیں اور وہ تھیلا گم ہوا ہے، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اگر آپ ان تین باتوں کو سامنے رکھیں
اور ایک دفعہ پھر اس دعا کا لطف لیں تو پھر اس نسل کریم کو کون مٹا سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کریم اپنے وضو کے پانی کے چھینٹے ان عالی مرتبہ ہستیوں پہ چھڑک کے کہیں اللہم بارک فیہما، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الہی ان میں برکت فرما، وبارک علیہما، اور ان پر برکت فرما، وبارک لہما فی نسلہما، اور ان کی نسل میں ان کے لیے برکت فرما۔ یہ سبب ہے دعائے حبیب کا فیض ہے، دعائے محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کا فیض ہے جو ہر جگہ چلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جو فضائل شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں وارد ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، دیکھیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لہ، او کما قال علیہ السلام، 3 بار کریم نے فرمایا خبردار وہ مومن نہیں جس کو مجھ سے محبت ہے، اور لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ السلام، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پر مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے اس وصف میں ایک ہی حدیث کافی ہے۔ میرے کریم نے مولا مرتضیٰ سے فرمایا محبو کا محبی، سوکھا ترجمہ کر دیتے ہیں، علی تیرے نال پیار کرنے والا میرے نال پیار کرنا، سبحان اللہ۔ محبو کا محبی، تیرا محب میرا محب ہے۔ گل اتنے تو نہیں نہ مکتی، سبب وجود کائنات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبو کا محبی، تیرا محب میرا محب ہے، وہ محبی محب اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ وَمُبْغِدُ کا مبغدی، الیاذ باللہ تعالی، علی جو تجھ سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ وَمُبْغِدِي مُبْغِدُ اللہ، اور جو میری ذات اقدس سے بغض رکھے وہ اللہ کریم سے بغض رکھتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے کئی مرتبہ، یہ محبت جو ہوتی ہے نا جناب، محبت کے اندر کبھی بے ساختہ الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوست کے لیے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اچھا کبھی بتکلف ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسے شعراء کی عادت ہے، وہ مختلف استعارے، مختلف الفاظ، وہ لفظوں سے کھیلتے بھی ہیں، اس کے بانک پن کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ آپ شعراء کے کلام میں کثرت سے دیکھیں گے، جان کہنا، جان من کہنا، فلاں کہنا، فلاں کہنا، فلاں کہنا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو الفاظ کا استعمال ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے۔ وہ حضرت رومی پاک علیہ رحمت نے لکھا ہے نا کہ ایک بندہ ایک عورت پہ فریفتہ ہوا، بس میں نے تجھ پہ جان دے دی، میں تیرے قدموں میں ہوں، اب تو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، ہر شے تجھ پہ قربان ہے، فدا ہے، نثار ہے، اب میں تو کسی اور کو دیکھ بھی نہیں سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس عورت نے فوراً کہا کہ تم نے میری ابھی بہن کو نہیں دیکھا، وہ مجھ سے حسین بڑھ کر حسین ہے اور میں اس کے حسن کی قائل ہوں، تو وہ آ ہی گئی ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس بندے نے جو ابھی ابھی لو لیٹر پھینک رہا تھا، اس نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے زور سے تھپڑ مارا اور کہا ابھی ابھی تو کہتا تھا تو نے دل دے دیا اور جان دے دی اور تو ہے اور میرے قدم ہے، کہ اجے تو میں بھی تیرے کولوں کوئی نہیں ہلی،
اور جس کی بات میں نے کہی اس کو تو نے دیکھا بھی نہیں، صرف میرے لفظوں سے ابھی ابھی مجھ سے نظر پھیر لی ہے، یہ تیری محبت ہے؟ تو زیادہ تر ہمارے ہاں یہ بیچاری نئی پیڑھی بھی اس ایکٹنگ میں ماری جاتی ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں دل بھی جعلی بیچتے ہیں، پان پتا۔ تو جن کی پہلی واردات ہی جعل سازی کا شکار ہے، وہ اوریجنل دل کی بھی تصویر نہیں بھیجتے، وہ محبت خاک کریں گے۔ اور اعلی حضرت نے دل کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سمجھا گی بات کی؟ اس پر جتنا بھی طوالت میں جایا جائے تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن سید عالم علیہ السلام جب کوئی بات فرماتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے وما علمناہ الشعر، یوں ہی ہے جی، وما، یہ سورہ یاسین ہے، وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے نا قرآن شاعری ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے شعر اسی اپنے حبیب نے سکھایا ہی نہیں۔ لیکن کوئی کہہ سکتا تھا کہ شاعری تو طبع کی ایک نزاکت اور حسن اور نکھار ہوتا ہے کہ بندے کے کلام میں کوئی ندرت ہو، ایک بانک پن ہو، ایک شائستگی ہو، ایک شفتگی ہو۔ تو حضور کو اگر شعر کہنا نہیں آتے تو معاذ اللہ یہ تو پھر اس حسن کلام اور حسن طبع کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کارڈ بھی پہلے ہی کر دی، وما علمناہ الشعر، فرما ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا سکھایا نہیں، وما ینبغی، وما لہ، وما ینبغی لہو، اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور یہ میرے حبیب کی شان کے لائق بھی نہیں ہے۔ کمال ہو گیا جناب۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ شاعروں کے کلام میں مبالغہ آفرینی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ مٹیریل کم ہوتا ہے اور مرچ مسالہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اس شعر کے اندر موزونیت نہیں ہے، اس شعر میں مبالغہ ہے، اور یہ فرما میرے حبیب کی شان کے لائق ہی نہیں میرا حبیب شعر کے، میرا حبیب تو جو کہے وہ پتھر پہ لکیر ہے، جو کہے وما ینطق عن الہوا، یہ زبان اتنی قیمتی ہے کہ مرضی سے بھی نہیں بولتے، جو ہم وہی کریں وہی زبان حق ترجمان سے نکلتا ہے۔ اتنی لمبی تمہید میں نے آپ کو ایک چیز سمجھانے کے لیے اختیار کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات طیبات ہیں وہ معاذ اللہ مبالغہ آفرینیہ نہیں ہے، یا ماذ شعر و شاعری نہیں ہے، یا ماذ بزلہ سنجی نہیں ہے، لفظ لفظ حقیقت۔ اب اگر آپ سمجھ گئے تو لطف آ جائے گا، نہ سمجھے تو تب بھی آ جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام مولا علی سے ایک دن فرماتے ہیں انت منی وانا منکا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، انت منی، علی تو مجھ سے ہے، وانا منکا، میں تجھ سے ہوں۔ شعر نہیں ہے، اور اظہار محبت میں تکلف نہیں ہے۔ اور آگے کیا فرمایا ایک مقام پر، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اچھا ویسے یہ حدیث پاک آپ کے شہزادہ اقدس ہمارے امام کے بارے میں بھی ہے، حسین منی وانا من الحسین، اس کا ترجمہ اعلی حضرت نے کیا اور کمال کر دیا، اسی لیے وہ اعلی حضرت ہے۔ اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے حسین منی وانا، اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں حسین میرا اور میں حسین کا۔ دوبارہ سن لیں اگر آپ کی توجہ نہ رہی ہو تو، حسین میرا، یہ بڑا ہی کمال کا لطف دہ بات ہے، حسین میرا میں حسین کا۔ اور وہی ترجمہ آپ یہاں لے آئیں، علی منی وانا منہ، علی میرا اور میں علی کا۔
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. تو یہ حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان عظمت کا عالم ہے. جامع الصفات، ہمارے دینی اس ہمارے والی کیٹیگری میں نا ایک شعبہ ہوتا ہے تدریس کا، بہترین مدرس ہونا. لیکن بہترین مدرس ہو وہ بہترین مقرر بھی ہو یہ ضروری نہیں. بہترین مدرس بھی ہو مقرر بھی ہو، دو چیزیں پلس ہو گئیں، لیکن وہ بہترین قاری قرآن ہو یہ ضروری نہیں. بڑے بڑے علم کے بادشاہ اساتذہ ہیں کہ فن تدریس میں کوئی ان کا ثانی نہ ہوا، لیکن وہ تقریر نہیں کر سکتے، یعنی جو عام طور پر عام فہم بندے سمجھ سکیں. اور جن میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں ان کو ہم کہتے ہیں جامع الصفات، کہ اس شعبے سے ریلیٹڈ جتنی خیر کی صفتیں ہیں وہ اس صاحب میں موجود ہیں. اور جب ہم مولا علی کی چوکھٹ پر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، تو مولا علی کے جامع الصفات ہونے پر ایک حدیث سنو اور دل کے کانوں سے سنو. سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ، جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ، اور نوح علیہ السلام کو ان کی سمجھ میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَى يَحْيَى بِن زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ، اور یحییٰ جو حضرت زکریا کے صاحبزادے علیہ السلام ان کے زہد میں کوئی دیکھنا چاہتا ہے ان کو، وَإِلَى مُوسَى بِنْ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی گرفت کو کوئی دیکھنا چاہتا ہے. یہاں تک آگی سمجھ؟ اڈے ہونے جنہ تراویاں کوئی نہیں پڑھیاں تے لگدا ہے کہ جدہ حرم چو پڑھ کے آئے ہو. میں پتا ہے یہ کہڑا کوئی نواں کام ہے، اتنے باویں سورتاں نہ پڑھا لو تاں بھی وہی سستی. تو منن والے بڑے نے، منن والے مر گئے جی مولوی صاحب اج کم لگا. اچھا گراؤنڈا چ کبڈی دیکھن لی 6-6 گھنٹے کھلونا ہے، نہ گوٹے گٹے دکھتے نے نہ گوڈے. اس وقت کئی ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ ٹیچر لاؤ اور اس پہ ڈال دے. مولا علی کا ذکر بھی جس کو صحت نہ دے تو کم از کم دنیا میں کوئی دوائی اور نہیں ہے جو ہم اس کو پیش کر سکیں. سمجھا رہی ہے؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في فهمه والى ابراہیم في حلمه والى یحییٰ بن زکریا في زہدہ والى موسیٰ بن عمران في بطشہ، تو وہ کیا کرے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح علیہ السلام کا فہم دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کریم کا حلم دیکھنا چاہتا ہے، یا پاک کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، موسیٰ کریم کی جو سخت گیری ہے اور گرفت ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، شوق ہے. فرما فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ کرم اللہ تعالی. جامع الصفات ہے ذات حیدر، جامع الصفات ہے. حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذوق عبادت مختلف نشستوں میں ہم بیان کرتے آئے. آپ روزانہ 2 ختم قرآن فرماتے تھے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی نے لکھا کہ آپ سواری کو جب اس پہ سوار ہونے کا اس کو شرف بخشتے تو آپ پہلی رکعت میں قدم مبارک رکھتے اور قرآن الف لام میم سے شروع کرتے، اور دوسری رکعت میں قدم شریف رکھنے سے پہلے ختم قرآن فرما لیتے تھے. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے تیز سپیڈ والے حافظ کرتے ہیں اینڈ پر یا لمون اور تا لمون سمجھ میں آئے اور اللہ اکبر، صحیح سمجھ میں آتا تھا. حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کا جو ذوق عبادت ہے اس پر حضور حیدر کرار کا ایک ارشاد سنیں۔ آپ فرماتے ہیں لو خیرت بین المسجد والجنہ، اگر مجھ کو مسجد اور جنت دونوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا جائے، جنت چ رہنا ہے کہ مسجد چ رہنا ہے، تو مولا علی پاک فرماتے ہیں لخترت المسجد، کہ میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ اب یہ حکمت مولا علی جانے۔ ویسے حدیث پاک میں یہ مضمون ہے کہ جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرو نا تو اس میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی حضور جنت کی کیاریاں کدھر ہیں کہ جس میں سے ہم نے کچھ کھانا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں نا یہ جنت کی کیاریاں ہیں اور اس کا کھانا اللہ کا ذکر ہے۔ اس سے اس فرمان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دونوں میں سے ایک کا اختیار دیا جائے تو میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ مسجد میں بندہ چپ بھی بیٹھا رہے نا تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، بے فائدہ نہیں ہے۔ سفروں میں ہم رہتے ہیں، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے کہ لوگ مسجدوں کے دروازوں کے باہر بڑی بڑی چارپائیاں کرسیاں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اندر نمازیں ہو رہی ہوتی، تراویح ہو رہی ہوتی، ان کی علیحدہ محفل شروع ہوتی ہے۔ تو کچھ اور نہیں ہے تو اوقات نماز میں اسی چیز کی حیا کر لی جائے کہ رب کے بندے مسجد میں ہیں اور ہم باہر خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ مسجد میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، اور مچھلی پانی میں کیسے ہوتی ہے یہ کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ جیتی ہی اس کے اندر ہے۔ تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ذوق عبادت اس اعتبار کے ساتھ ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طرف جنت ہو اور دوسری طرف مسجد ہو، تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد کو اختیار کروں گا۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ جل جلالہ نے ایک اور بہت بڑا وصف عطا فرمایا۔ دو حدیثیں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری حدیث ہے میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور کوئی چیز بھی پانی ہو گھر والے سے تو دروازے تک ہی آنا پڑتا ہے، دیوار پھلانگ کے تو نہیں جا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ جو دیوار پھلانگ کر آئے یا چھت میں سوراخ کر کے آئے اس کا آنا نہ آنا کو شریفانہ تو نہیں ہوتا۔ فیض پانا ہے تو چوکھٹ پہ آئے۔ کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ الکریم۔ فیض اور برکت کو پانا ہے تو کیا کرے؟ چوکھٹ پر آئے۔ تو حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو آپ کے بارے میں کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں نے کسی نشست میں پہلے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن آج ایک دفعہ پھر گزارش کروں، سالوں کی باتیں کون یاد رکھتے ہیں۔ یہ یہاں پر بھی دارالعلوم وسیع رضویہ رشد الایمان میں جو عالم کورس ہوتا ہے، اس عالم کورس میں قرآن و حدیث، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح، ترجمہ، ان چیزوں تک رسائی کے لیے دو علموں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک علم اس کو کہتے ہیں علم الصرف اور دوسرا علم النحو، صرف و نحو۔ اور صرف اور نحو یہ دو وہ علوم ہیں جن کو صاحبان علم نے علوم کا یعنی علموں کا ماں باپ کہا۔ یہ دونوں علم علوم کے مائی باپ ہیں، باقی علم اسی سے جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اب آپ ذرا سنیے، ابو الاسود کا بیان ہے کہ ایک دن میں مولا مرتضیٰ کی جناب میں بیٹھا تو آپ سر انور جھکائے نا
جیسے بندہ متفکر انداز میں ہوتا ہے. میں نے عرض کی حضور کیا ماجرا ہے, کیا سوچ رہے ہیں؟ فرمایا لوگ کی عربی بولن چ بڑی غلطی کر دے, یہ کوفے کی بات ہے. تو میرا یہ ذہن بن رہا ہے کہ میں نا عربی گرامر جو ہے اس کو مرتب کروں. یہ مولا علی پاک نے فرمایا. تو انہوں نے عرض کی کہ اگر آپ یوں کریں تو پھر تو عربی زبان کو زندگی مل جائے گی. کہتے ہیں کہ میں اگلے دن جناب حیدر میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو مولا علی پاک نے نا مجھے ایک تحریر دی جس میں تسمیہ کے بعد لکھا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. یہ مڈ اور بنیاد تھا جس سے باقی علوم چلے ہیں. اس علم کے بانی و مبانی بھی مولا کائنات شیر خدا کی ذات ہے. اب لطف لیں گے حدیث پاک کا. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو جس نے علم لینا ہو وہ دروازے پر آئے. کیا شان ہے, کیا مقام و مرتبہ ہے. حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک ربائی مولا علی پاک کی سنے. آپ نے بڑی بڑی ربائیاں سنی ہیں نا, مولا علی کی بھی ایک ربائی سنے. اور یہ آپ نے طالب علم کے لیے اصول بیان کیے ہیں ان 4 مصروں میں. فرمایا الا لن تنال العلم الا بستۃ, 6 چیزوں کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. کتنی چیزیں؟ 6. سأنبئک عن مجموعها ببیان, پہلی چیز فرمایا کہ میں نا سأنبئک, میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں ان 6 چیزوں کی. مہربان لوگ ہیں نا, خود ہی عطا ہوتی ہے. ویسے مولا مرتضیٰ کو ایک چیز کا دکھ رہا ہے. آپ کوفے میں کئی جگہوں پر فرماتے تھے کہ علی سے کچھ سیکھ لو. اور کبھی آپ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے اس میں جو ہے وہ سیکھ لو, اس سے پہلے کہ علی کو گوا دو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب مولا علی کی ذات اقدس جو منبع علم و حکمت اور سرچشمہ عرفان ہے, وہاں پر بھی لوگوں نے اس بے دلی اور سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا کہ جو آپ کو کہنا پڑتا تھا کہ لوگوں علی سے کچھ سیکھ لو. تو میرا نہیں خیال بنتا کہ آج ہم کسی کو نماز کا مسئلہ بھی سکھانے بیٹھے ہیں تو 2 بندے بھی آئیں تو ہم شکوہ کریں. لگتا یہی ہے کہ یہ بھی پرانا ریتی رواج ہے اور شاید یہ سدا یوں ہی سسٹم چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. قدردان ہی کم ہوتے ہیں اور لاکھ بندہ ایک طرف ہو اور ایک قدردان ایک طرف ہو, وہی بڑا. اب 6 چیزیں حضور حیدر قرار فرماتے ہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں. پہلا ذکاء, یہ ہوتی ہے ذکاوت. ذکاء و حرص و استبار و بلغہ. فرمایا پہلی ہے ذکاوت, دوسرا ہے حرص. حرص پتہ کیا ہوتا ہے جناب, کہ 2 سونے کے پہاڑ حدیث میں فرمایا کسی کو دے دیے جائیں نا تو وہ 2 پہاڑ لے کر بھی کہے گا کہ یہ تیجا بھی لب جاندہ نا تو بڑی بات. تو جب تک علم میں بندہ حریص نہیں ہوگا, ٹیوے ٹوے تے لالے گا جدہ انا بندہ سوٹی لے کے پھردا ہے. لیکن علم کیا ہے, اس کی بہار اور انوار کیا ہے, یہ حرص کے بغیر نہیں ہے. ایک ذکاوت, دوسرا فرمایا حرص, اور پھر آگے ارشاد فرمایا اس کے حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ صبر. و ارشاد استاد و طول زمان, فرمایا استاد کے حکم کی تعمیل. اور 6ٹھی چیز ہے علم حاصل کرنے کے لیے لمبا ٹائم. یہ 6 چیزوں کے بغیر فرمایا کہ بندے کو جو علم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. ابھی ہم نے جو ہمارا کل سلسلہ علم و ادب تھا تو اس کے اندر ہم نے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک ارشاد سنایا
کہ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف یہ ہونا کہ چھوٹی عمر میں انتقال ہو جائے میرا، اور دوسرا یہ کہ مجھے لمبی عمر ملے، تو میں لمبی زندگی پسند کروں گا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ رب کی معرفت نصیب ہو۔ یہ خود شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انداز ہے حصول علم اور حصول معرفت الہیہ کا۔ آخر کے اندر مولا علی پاک کے ارشادات قیمتی گوہر وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ہم نے پچھلے سال بھی چند فرمان سنائے تھے، آج بھی کچھ فرامین آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا فرمان، المرء مخبوء تحت لسانہ، فرمایا انسان میں عیب ہو یا اس کے اندر ہنر ہو، یہ دونوں چیزیں اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ کہا گیا کہ خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کا پردہ ہے۔ کوئی بندہ چنگا بھلا روپ بنا کے بیٹھا ہونا اور دو لفظ بھی سیدھے نہ، پہلے اس کی دھاک بڑی ہو کہ کتے بہت بڑا علامہ ہی نہ ہوئے، پھر انہوں بسم اللہ جدو پڑھے تھے وہ بھی نہ پڑھنی آئے تو پتہ چل جاتا کہ پلے کچھ نہیں۔ اور کوئی سادہ سے لباس میں بیٹھا ہو، جیسے ایک بندہ بریلی شریف آیا تو اعلیٰ حضرت سادہ سے لباس میں تھے تو وہ کہنے لگا میں نے اعلیٰ حضرت سے ملنا ہے، فرما آ جائے گا نماز کے وقت، نہیں سمجھ آئی؟ تو پھر جب اعلیٰ حضرت آئے امامہ شیف باندھ کر، بغیر امامے کے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جب اعلیٰ حضرت تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ، ہر طرف شور ہو گیا، اعلیٰ حضرت آ گیا، اعلیٰ حضرت آ گیا، اس کو پھر سمجھ میں آیا۔ تو سرکار حیدر کریم نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ، عیب ہو یا ہنر ہو وہ بندے کی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ مولا علی پاک کی یاد میں آپ کے حضور خراج پیش کرنے کی محفل میں آئے ہیں تو آپ کو حیدری وظیفہ بھی جو مولا علی پاک نے عطا فرمایا ہے، ہاں فیس اس کی یہی ہے کہ عمل کر لیں۔ بہت کچھ ہے گھر کے اندر ہی، بہت کچھ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت دھکے کھانے کی ہوتی ہے، ان کو ٹھوکروں کی عادت ہوتی ہے اور ان کا علاج بھی ٹھوکریں ہی ہوتا ہے جب تک یقین کامل نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں نا یوٹیوب پر کتنے کتنے بابے اور وظیفے بتانے والے ہیں، ایک کلپ چھوڑ دیں کسی حیران کن اور پرکشش تھمبنیل کے ساتھ تو محض 1 گھنٹے میں لاکھوں لاکھ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ بڑا کو بلا قسم کا وظیفہ دسے گا۔ مولا علی پاک کا وظیفہ سنو، سرکار حیدر کریم فرماتے ہیں قل عند کل شدت، شدت کوئی مصیبت تجھ پر آ جائے، کوئی شدت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو مولا علی فرماتے ہیں یہ پڑھ، کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ بتا کے مولا علی فرماتے ہیں تکفا، یہ لاہور شریف ہی تیرے لیے کافی ہے۔ تگڑی آواز نہیں آئی؟ کالے بکرے تو بغیر ہے نا، کالی مرغی کالا بکرا شاہ جی تویزدہ ہدیہ کی ہے، اس کے بغیر ہے نا۔ عند ایک نہیں، صرف مولا علی نے یہ نہیں فرمایا عند شدت، بلکہ فرمایا عند کل شدت، کوئی کھیائی تینو آ جائے تو مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پڑھ تکفا، یہی کافی ہے۔ اور آگے فرمایا وقل عند کل نعمت الحمدللہ، جب بھی تجھے کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ پڑھ۔ اور پھر الحمدللہ پڑھنے سے کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں تزد منہا، تو الحمد شریف پڑھنا الحمدللہ کہہ، تجھے نعمت ملی ہے، اللہ اور بتا دے گا تیرے واسطے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمائی وَإِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْكَ الْأَرْزَاقُ، اور جب تو دیکھے نا کہ رزق کے دروازے تجھ پہ تنگ ہو گئے ہیں تو فرما فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ کے حضور استغفار کر، يُوَسِّعْ عَلَيْكَ،
جب تو رب کے دربار میں استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے رزق کو وسیع کر دے گا۔ ہر شدت تنگی مصیبت پہ کیا پڑھنا ہے؟ اور ہر نعمت پر الحمدللہ۔ اور تیسری چیز کیا ذکر ہوئی ہے؟ استغفار۔ اور وہ آسان سا کلمہ ہے جو یہاں ذکر کے دوران بھی پڑھا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ پڑھیے ذرا، استغفر اللہ۔ یہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا۔ کل ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، ساری نہیں پڑھ سکا، اس کی آپ یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی مین شہ سرخیاں میں نے دیکھی، تو اس سے کئی مدتوں پہلے میں مولا علی پاک کا یہ فرمان پڑھ چکا تھا۔ تو وہ بین الاقوامی نشریاتی ادارہ اپنی تحقیق بتا رہا ہے، یہ مختلف ہوتے ہیں نا جی، این جی اوز ہوتی ہیں، تنظیمیں ہوتی ہیں، تحقیقات کے ادارے ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کل یا پرسوں کی بات ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں جو صدیوں پہلے مولا علی پاک نے فرمایا۔ وہ اپنے فارمولے استعمال کر کے، لوگوں پہ تجربے کر کر کے پھر اپنے تجزیے اور مشاہدے بیان کر رہے ہیں، اور میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ سمجھ گئے؟ سنیے وہ کیا ہے۔ حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، کم من غریب خیر من قریب، بسا اوقات اجنبی لوگ قریبی لوگوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ بسا اوقات اجنبی لوگ قریبی لوگوں سے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ سیم یہی تحقیق کل پرسوں ایک نشریاتی بین الاقوامی ادارہ ہے، اس نے یہ رپورٹ دی کہ ہم نے سرچ کی ہے تو جاننے والوں سے زیادہ اچھا رسپانس اجنبی لوگوں نے دیا ہے۔ ہم نے کہا یہ تم اب کیمرے لے کے پھر رہے ہو، مولا علی تو کب کا بتا چکے ہیں۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آگے سنیے، حضور مولا المسلمین امام المتقین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اذا قدرت علی عدوک، جدو تو قابو پا لینا اپنے دشمن تے، فجعل العفو، اور اس کو پا کر تو اسے کر دے معاف۔ تو فرمایا شکرا لقدرت علیہ، فرمایا کہ دشمن پر جب تو قابو پا لینا، دشمن پہ قابو پانا بھی ایک حساب سے نعمت ہوتی ہے، کیا وہ ہاتھ پیر جو ہیں اس کے قابو کر لیے ہیں، کسی بھی شعبے میں کسی بھی معاملے میں وہ نقصان نہیں دے سکتا، بڑی اذیت بڑی دی، قاتلانہ حملے کیے، مال و زر میں نقصان دیا، عزت میں نقصان دیا، آج آ گیا ہے قابو۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جڑا تو تیرے قابو آ گیا ہے نا، یہ بھی تو تینوں نعمت ہی ملی ہے نا، کہ تیرا دشمن تیرے قابو آ گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، 20 کو فتح مکہ کا روز تھا، تو ہم نے وہ گفتگو کی ہے کہ سارے سامنے کھڑے ہیں، تکلیفیں دینے والے، اذیت دینے والے، راہ میں کانٹے بچھانے والے، حتیٰ کہ ہجرت پہ مجبور کرنے والے۔ تو سرکار علیہ السلام سب سے فرماتے ہیں تو ہم پتہ ہے کہ ان میں تو نال کی کرنا ہے، تو آگے سے کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں، تو سوائے کرم تو اور کچھ کرنا کی ہے۔ حضور فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیتا، آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ تو حضور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا جب دشمن پہ تو قابو پا گیا ہے نا، تو یہ بھی تجھے نعمت ملی ہے نا، تو چل پھر اس نعمت کا شکر ادا کر۔ عرض کی کیا کریں؟ فرمایا فجعل العفو، انہوں معاف کر دے، اے شکر تے تیرا شکرانہ ہو جائے گا۔ ایک اور بات سنیں، سمجھ آ رہی ہے؟ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اذا تم العقل، بندے دی عقل پوری کدوں ہوندی ہے؟ عقل میں کامل جب ہوتا ہے تو کیا نشانی ہوتی کہ جو کہا جائے کہ عقل کامل ہو گئی؟ حضور حیدر کرار نے فرمایا اذا تم العقل
جب عقل پوری ہو جائے نا، نقص الکلام، تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، کلام کم ہو جاتا ہے۔ یہ عقل کامل کی علامت ہے کہ بندے کا کلام، بندے کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور ارشاد سنیں، نوازشات، عنایات یقیناً جاری رکھنی چاہیے، مگر بعض شعبے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں روح رعایت کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں نعمت الجاہل، کسی جاہل بندے پر، وہ ہمارے ہم پرانے مائیوں باپوں سے سنتے تھے کہ سویا ہوا بچہ ہو نا، اس کا منہ چومے، تو نہ بچے کو پتا ہوتا ہے نہ بچے کی ماں کو، تے لاڈ پیار کی سامنے کیتا جائے تو کسی کو پتا لگتا ہے کہ ساڈے بال بچے نہ لاڈ پیار ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں نعمت الجاہلی، کسی جاہل بے قدرے بندے پہ انعام کرنا، کَرَوْضَةٍ عَلَى مَزْبَلَةٍ، انجی یہ جیسے غلاظت والی جگہ پر باغ لگا دیا، گندی جگہ پر باغ لگا دیا، یہ اس کی طرح ہے۔ پھر حضور مولا مشکل کشا ایک مقام پہ فرماتے ہیں اکبر الاعداء اخفاہم مکیدتن، وڈا دشمن تیرا وہ ہے جو خفیہ مکر و فریب کرتا ہے، جو خفیہ مکر و فریب کرتا ہے۔ یہ جو باہر کھڑکیوں کے قریب کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو تسی بھی مسیتے آ جاؤ، آج ہو گئے ہو۔ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ہی کسی کو کہوں، لیکن بعض بندوں کی عادتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کو کوئی ٹیبلٹ نہ دی جائے تو صحت ٹھیک نہیں ہوتی۔ حضور مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک نے فرمایا اکبر الاعداء اخفاہم مکیدتن، خفیہ مکر و فریب کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا دشمن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ بڑا دشمن وہ ہوتا ہے۔ مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آخر وقت میں اپنے شہزادے کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، سردار امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ السلام کو وصیت کی۔ یہی آج کی گفتگو کا لاسٹ حصہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فیض و جود سر بسر کرنے والی ذات زخمی ہیں اور ظاہری یاد پاک کے آخری لمحات ہیں۔ ایسے لمحات میں زبان امیر المومنین سے کیا وصیت جاری ہوتی ہے؟ اگر آپ بہت زیادہ تھکے نہ ہوں تو یہ چند سطریں سن پائیں گے، اس امید پر کہ آپ سیکھیں کہ تعلیمات حیدر کیا ہے۔ مولا کائنات نے امام حسن کریم سے فرمایا اے حسن، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں وہ وصیت جو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے کی تھی، جب میں وفات پا جاؤں تو اپنے گھر میں رہو، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، تمہارا مقصد دنیا نہیں ہونا چاہیے بلکہ آخرت کی فکر ضروری ہے۔ اے میرے لخت جگر، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو، مستحقین میں، حقداروں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے رہو۔ یہ ہم آج دیکھتے ہیں بہت سارے بندے ہیں، وہ جیسے زکوٰۃ ان کی بنتی ہوتی ہے، اچھا انہوں نے تھوڑا ذہن بھی بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، پہلا عشرہ بھی گزار دیا، دوسرا بھی گزار دیا، تیسرا بھی گزار دیا، جیسے ایسا نہیں کوئی خیال کہ پتہ نہیں پڑے پڑے نوٹ بڑھ جائیں گے، یا ان کی کوئی خوشبو اور سمیل ہے جس کو بھائی صاحب دنیا بلک رہی ہے۔ رمضان شریف میں نیکی کا ثواب زیادہ ہوتا، ہم اس لیے یہ لفظ نہیں کہتے کہ رمضان شریف میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، یہ نہیں کہتے ہم، زکوٰۃ میں رمضان میں کوئی بھی نیکی اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو جب یکم آ گئی ہے، حضرات صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ تو رجب میں زکوٰۃ نکال کے بانٹ دیتے تھے۔ پیسے دینے ہیں،
تھوڑے تھوڑے پیسے بن رہے ہیں، ضرورت مند دیکھ رہے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے مجھے زکوٰۃ ملتی ہے، بس اسی صاحب اجے لاندے پہ ہیں، اجے اسی کردے پہ ہیں، اسی کردے پہ ہیں۔ کیوں ان ضرورت مندوں کو مزید للچائی ہوئی نگاہوں سے اپنی طرف دیکھنے پہ مجبور کیا جاتا ہے؟ اور زکوٰۃ کوئی سخاوت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس جملے پہ حیرانگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، زکوٰۃ کوئی سخاوت نہیں، یہ تو اس کا مال صرف اس نصاب کو پہنچا ہے تو اس پہ فرض ہے، سخاوت تو کل زکوٰۃ کے بعد شروع ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو میں حیران ہوں کہ جو فرض بھی ہے اس کی ادائیگی میں بھی یہی ہے، بس لاندے پہنے صاحب جی، منڈا کہندا ابے انہوں نے صاحب لانا، ابا آندا منڈے انہوں نے لانا، دو نے گیڑا دیتا ہوا ہے۔ یہ اس قسم کی بھی سیٹھ پونا نہیں ہونا چاہیے۔ جب فرض ہو گئی ہے، حصہ بنتا ہے تو نکالو، کو غریب یتیم ہے تو کپڑے لے لے، کوئی عید کی خوشیوں کا سامان کر لے، تو کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے تو اپنا بیچارہ ضرورت کی چیزیں لے لے، تو یہ لمبا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ مولا مرتضیٰ نے فرمایا حقداروں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے رہو۔ مشتبہ یعنی وہ باتیں کہ جن کی کیفیت کلیئر کٹ نہیں ہے، فرمایا ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کرو۔ خوشی اور غصے کی حالت میں عدل اور میانہ روی سے کام لو۔ ہمسائے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، جاگنا بھائی صاحب، تعلیمات مولا مشکل کشا، پڑوسی سے حسن سلوک، مہمان کی عزت، مصیبت زدہ لوگوں پہ رحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، مسکینوں سے محبت اور مسکینوں کی ہم نشینی اختیار کرو۔ عاجزی اور انکساری سے کام لو، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ موت کو یاد رکھو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، کیونکہ تم موت کے مرہون ہو، مصیبت تمہارے درپیش ہے اور بیماری تم سے دور نہیں۔ میں خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ قول میں اور فعل میں شریعت کی مخالفت سے باز رہنا۔ جب آخرت کا معاملہ درپیش ہو تو اس میں پہل کرو، دنیاوی معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لو، جب تک کہ اس کی درستگی یعنی اینڈ کیا ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، یہ فائنل نہ ہو جائے۔ تہمت کی جگہوں سے بچو، کیونکہ برے ساتھی کی صحبت نقصان دہ ہے۔ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرو، ظلم سے بچو، اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کرو، رشتہ اسلامی کے تحت اللہ کی رضا کے لیے برادرانہ تعلق قائم رکھو، نیکوں سے ان کی نیکیوں کی وجہ سے محبت رکھو، فاسق سے علیحدہ رہو اور دلی بغض رکھتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس جیسے ہو جاؤ۔ پھر مولا مرتضیٰ نے فرمایا عام گزرگاہ میں نہ بیٹھو، بے وقوفوں سے جھگڑے میں اجتناب برتو، اخراجات میں میانہ روی سے کام لو، عبادت اچھی طرح کرو اور اس میں حسب طاقت ہمیشگی اختیار کرو۔ جس بندے نے حملہ کیا تھا، عبد الرحمن اس کا نام تھا، اس کے لیے مولا علی نے حیران کر دینے والی وصیت کی۔ فرما میرے بیٹے دیکھو، میرے قاتل کو میرے کھانے جیسا کھانا کھلاؤ۔ اللہ غنی حمید۔ ابھی میں نے کہا تھا نا، کریموں کے جام سے زمینوں کو حصہ بھی ملتا ہے، اور کہا گیا کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔ میرے قاتل کو میرے جیسا کھانا کھلاؤ، اگر زندہ رہا، ان زخموں سے میں شہید نہ ہوا تو اپنے معاملے کا فیصلہ میں خود کروں گا، اور اگر اسی حالت کے اندر میں پردہ کر گیا تو پھر قصاص ہے کہ قتل کے بدلے قتل، مگر ایک ہی وار کرنا، کیونکہ اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اور مسئلہ نہ کرنا، ناک ہونٹ کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے مسئلہ کرنے سے بچو، اگرچہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو، کہ کتے کے بھی ہاتھ پاؤں نہ کاٹے جائیں۔
اس کو بھی اس طرح اذیت نہ دی جائے۔ اور اے حسن، میرے کفن میں قیمتی کپڑا استعمال نہ کرنا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہی وصیت فرمائی ہے۔ اس وصیت کے بعد مولا مرتضیٰ نے سوائے کلمہ طیبہ کے اور کچھ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 19 رمضان، اور یہ تھا سن تھا 40 ہجری، اتوار کی رات، اور آج بھی اتوار کی رات ہے۔ اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس وقت عمر مبارک 63 برس کی تھی جب آپ نے اس کائنات سے پردہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضور مولا کائنات کی سچی محبت عطا کرے، اور انہی کا صدقہ، ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔